اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 لوگوں کو حاصل ہوئی۔ ان چاروں کے برابر کوئی شہنشاہ نہ ہوا۔ ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں ہفت اقلیم کی بادشاہی حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین کو ملی۔ ان جیسا کوئی حکمران نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں، چرند پرند اور جنات بھی تھے، اور 2 کافر تھے کہ ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر تھا۔ بادشاہ نمرود لعین کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور اس کی زبان عربی تھی۔ نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشمت اور شوکت تھی۔ اس نے اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد ترکستان میں جا کر اسے فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ اس کے بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح علیہ السلام کو بھی اپنا غلام بنایا، اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد کوفہ میں رہنا شروع کر دیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں۔ وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا تھا، اپنی حاجت کبھی رب تعالیٰ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور نعوذ باللہ، آسمان کا خدا کیا چیز ہے۔ ہاں، ایک دفعہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی کہ جب وہ گدھوں پر سوار ہو کر آسمانوں کے خدا کو تیر مارنے کے لیے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے مار ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک قبا دیبائے رومی سے کھنچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا، تنابیں اس میں زربفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا، اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی، اور ہر کرسی پر جادوگر اور نجومی سب بیٹھتے، اور امیر اور حاجب اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ ایک روز نمرود لعین تخت پر بیٹھا تھا، اور تمام لشکر اس کے ارد گرد حاضر تھا۔ جادوگر اور نجومی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نمرود نے ان کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ نجومیوں نے بتایا کہ ایک عجیب ستارہ آسمان پر نظر آتا ہے، اور ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری بادشاہی کو تباہ کر دے گا۔ نمرود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں ولادت کے وقت اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں، اور یوں سب عورتوں نے اپنے لڑکوں کو نمرود کے ڈر سے پیدا ہوتے ہی مار ڈالا، اور اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کا پیغام سنایا، فرمایا اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ نمرود تو خود کو سجدہ کرواتا تھا اور خدا کہلواتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، ناکام رہا۔ اب اس نے رب تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور رنگ برنگی تدبیریں اللہ رب تعالیٰ کو مارنے کی کرتا رہا۔ نمرود نے رب تعالیٰ کو مارنے کے لیے نعوذ باللہ 4 گدھ تیار کیے، تاکہ وہ اس کے تخت کو اڑا کر آسمانوں پر لے جائیں، اور وہ وہاں جا کر تیر چلا کر رب تعالیٰ کو مار ڈالیں، نعوذ باللہ۔ غرض ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے تخت پر سوار ہو کر آسمانوں کی بلندی پر گیا اور آسمان پر تیر چلائے۔ اس کے بعد نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اللہ رب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ چلا۔ نمرود نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور اللہ رب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے چلا کہ اللہ رب تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعداد میں مچھر بھیجے۔ مچھر اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان مچھروں نے نمرود کی فوج کے تمام لوگوں کو دیکھتے ہی دیکھتے مار ڈالا، ان کا خون چوس لیا، اور ان کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود سب دیکھ رہا تھا، کچھ نہ کر سکا۔ اللہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مخلوق کے ہاتھوں اس کی تمام فوج ہلاک ہو گئی، اور ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ مچھر نے نمرود کا دماغ کھانا شروع کر دیا۔ وہ ایک سخت مصیبت میں پھنس گیا۔ اپنے سر پر زور سے
چھڑی مارتا تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا، اگر اس کے سر پر ہڑکا مارا جاتا تو وہ تکلیف میں ہی رہتا، جو کوئی اس کے سر پر زور سے مارتا وہ اس کا مسیحا کہلاتا۔ اس نے سر پر مارنے کے لیے لوگ رکھے، بہت ہی عجیب و غریب حالت میں وہ کئی سال تک رہا۔ نمرود اسی حالت میں 400 برس زندہ رہا، آخر اسی عجیب و غریب بیماری کے ساتھ جہنم واصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔